میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس کے بعد سے حضرت فاروق اعظم، ان کی آواز بڑی اونچی تھی تو وہ لوگوں سے سرگوشی میں کانا پھوسی کے انداز میں بات کرتے تھے، ایسے منہ میں منہ کے قریب کان لگا کر کے، جیسے لوگ آپس میں کان بات کرتے، سرگوشیاں جس کو کہتے ہیں، سرگوشی کرتے، اسی طرح سرگوشی کرتے تھے۔ اور حضرت صحابی رسول حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، انہوں نے تو بارگاہ رسالت میں جانا ہی چھوڑ دیا تھا، یہ کہہ کر کہ کہیں میں جہنمی تو نہیں ہو گیا، کیونکہ میرے کان جو ہے وہ اونچا سنتے ہیں، اس وجہ سے میری آواز بھی اونچی نکلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت میرے آقا نے فرمایا اس سے کہہ دو وہ جہنمی نہیں ہوا بلکہ وہ تو جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے اپنی آواز کو بارگاہ رسالت میں اتنی پست کر لیا کہ اللہ کو یہ ادا تعظیم رسول کی صحابہ کرام کی پسند آ گئی۔ اللہ رب العزت نے ان کو دو بشارتیں عطا فرمائی، جو محبوب کی تعظیم کرتے ہیں، جو رسول کی تعظیم کرتے ہیں، جو رسول اللہ کے دربار میں احترام کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اللہ نے انہیں دو بشارتیں عطا فرمائی۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ اللہ اکبر۔ ان کے لیے دو تمغے ہیں، ان کے لیے دو سندیں ہیں، ان کے لیے دو ڈگریاں ہیں۔ کیا دو ڈگریاں ہیں؟ لوگ کہتے ہیں تعظیم سے کیا ہوتا ہے، وہ تو اپنی طرح انسان ہے، وہ تو اپنی طرح بشر ہے، وہ تو یہ ہے، وہ تو وہ ہے، وہ تو بکریوں کا دودھ دوتے تھے، اس سے بڑھ کر وہ کیا ہے، وہ تو اپنی ہماری طرح بازاروں میں چلتے تھے، اور اس سے زیادہ وہ کیا ہے؟ نادانو، اللہ کے محبوب ہے وہ، بکری کا دودھ دونا دیکھ کر ان سے وہ انداز سے کہ وہ بکری کا دودھ دو رہے ہیں، دھوکہ نہ کھاؤ، بکریوں کے پیچھے پیچھے چلتے دیکھ کر دھوکہ کھانے والوں، کبھی جبریل کے آگے آگے بھی تو چلتے دیکھو، کبھی جبریل کے پروں کو تھکاتے بھی تو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ اگر حلیمہ کی بکریوں کا دودھ دو رہے ہیں، جن کا دودھ ہے، تو بابت کی بن تھن والی بکری کا دودھ دوتے بھی تو دیکھو، جس میں دودھ نہیں تھا اس سے گھر کے سارے برتنوں کو دودھ سے بھر دیا، یہ بھی تو دیکھو۔ بہرحال اندازہ فرمائیں، اللہ اکبر، تعظیم مصطفیٰ پر، احترام رسول پر قرآن نے دو بشارتیں دی ہیں۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ اللہ پاک نے ان کی مغفرت فرما دی ہے، کن کی؟ جو تعظیم رسول کرتے ہیں۔ پہلا انعام ان کی مغفرت ہے، اور یاد رکھنا جس کی مغفرت ہو گئی اس کے لیے جنت یقینی ہو۔ حضور کی تعظیم پر جنت کی بشارت میں کیا؟ ان کے لیے مغفرت ہے، اور نمبر دو اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ کا اجر، اللہ کا کی طرف سے دیا ہوا اجر عظیم کیا ہے بھائی؟ جس کے قلیل کی حد لوگ تلاش نہ کر سکیں، اس کے عظیم کی حدوں کو کہاں ڈھونڈنے جائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دو کہ یہ دنیا بہت چھوٹی سی ہے۔ کون کہہ رہے؟ اللہ فرماتا ہے دنیا چھوٹی ہے، قرآن کہہ رہا ہے دنیا چھوٹی ہے۔ یہ چھوٹی دنیا کون سی ہے؟ جس میں سمندر ہے، جس میں 7 آسمان ہیں، جس میں ستارے ہیں، اربوں خربوں سیارے ہیں، زمین ہے، اتنی بڑی دنیا اللہ کا قرآن کہتا ہے بہت چھوٹی۔ تو جس قرآن نے دنیا کو چھوٹی کہا وہ آپ کے نزدیک اتنی بڑی ہے، تو جسے قرآن اجر عظیم کہتا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا؟ اور وہ اجر عظیم مل کس کو رہا ہے؟ وہ رسول اللہ کو کی تعظیم کرنے والوں کو مل رہا ہے، وہ حضور کا احترام کرنے والوں کو مل رہا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو حضور علیہ السلام کی تعظیم سکھائیں، احترام سکھائیں، اکرام رسول سکھائیں، احترام
مصطفیٰ جان رحمت سکھائیں۔ آج اللہ اکبر بہت افسوس ہوتا ہے جب مسلمان اللہ اکبر اپنے استاد کا نام تو 4 لائن میں لیتا ہے، اپنے بڑوں کا نام تو کئی القابات سے لیتا ہے، لیکن جب رسول اللہ کا نام لینے کی بات آتی ہے تو محمد کہتا ہے، محمد صاحب کہنے لگتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگتا ہے، یعنی درود بھی پورا نہیں پڑھتا۔ یہ غفلتیں ہیں، اور حضور کا نام آج کل ایسے روا روی میں لوگ لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کس کا نام لے رہے ہیں۔ یاد رکھنا احترام رسول کا انداز یہ ہے کہ جب بھی کسی کے سامنے رسول اللہ کا نام ہماری زبان پر آئے تو دیکھنے والے کو بھی لگنا چاہیے کہ اس کی گردن احترام سے جھک گئی ہے، اس کی گردن تعظیم سے جھک گئی ہے، اس پر خشوع و خضوع کی کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے، حالانکہ میری توجہ اس طرف نہیں کہ میں وہ بھی بیان کروں، میں چاہتا ہوں کہ تعظیم رسالت صرف قرآن کی روشنی بیان کروں، لیکن آپ کی سماعتوں کے لیے ایک بات یاد آ گئی ہے درمیان میں، تو عنوان سے ہٹ کر کے دوسری طرف جاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں، اپنی بہنوں کو بھی بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھو تعظیم کا انداز پہلے کیسا تھا، آج پان دکان والا بھی، ٹھیلا ڈھکیلنے والا بھی، پتہ نہیں لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر کرنا کیسے سکھا دیا، کس انداز سے سکھا دیا۔ وہ انداز نہ رہا جو بزرگوں کا تھا، وہ انداز نہ رہا جو اسلاف کا تھا، وہ انداز نہ رہا جو بڑوں کا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کا نام آتا ہے، لوگ روا روی میں لے لیتے ہیں، لوگ یوں ہی لے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ عام انسان کے نام کی طرح لے لیتے ہیں۔ نہیں، مسلم ہو غیر مسلم ہو، کسی کے بھی سامنے جب حضور کا نام لو تو اس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ لو کہ سننے والے کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ سراپا ادب بن گیا ہے، یہ سراپا تعظیم بن گیا ہے۔ آئیے، اور اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری حیات ہے، اسی میں ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی کا راز ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی کا نام آپ لوگوں نے بارہا سنا ہے، ایک مشہور انسان ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے محمود غزنوی، مگر یہ بھی تمہیں پتہ ہونا چاہیے، اللہ اکبر، محمود غزنوی اس شخصیت کا نام ہے جب تک 1000 مرتبہ آقا کریم پر وہ درود نہیں پڑھتے تھے اس وقت تک بستر پر نہیں جاتے تھے، اس وقت تک سونے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ آج لوگ چھوٹے موٹے کاروبار کرتے ہیں، 3 گھنٹے فلموں کے لیے تو نکال لیتے ہیں، روزانہ 1 گھنٹہ سیریل کے لیے تو نکالتے ہیں۔ بتاؤ، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کو روزانہ تحفے میں کچھ پیش بھی کرتے ہو؟ نادان انسان، تو اپنے دوستوں کو تحفہ بھیجتا ہے، تو اپنے یاروں کو تحفہ بھیجتا ہے، آج تک تم نے اپنے نبی کے لیے کیا تحفہ بھیجا اور کتنا تحفہ بھیجا اور کس انداز سے بھیجا؟ ارے نادان، جو دوست تیری میت پہ نہیں آئیں گے تو ان کو تحفے بھیجتا ہے، جو رسول تیری قبر میں آئیں گے تو نے ان کو کتنے تحفے بھیجا، اور ان کو تو دے بھی کیا سکتا ہے، ان کو تو تحفہ بھیج بھی کیا سکتا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہماری اوقات کیا ہے؟ ایک سگے بے ہنر کو ایک بادشاہ سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ میرے دادا مرشد لکھتے ہیں، یا رسول اللہ، کہاں ہم خاک افتادہ، کہاں تمہیں شہ والا، اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو۔ یہ کیا میں نے کہا؟ مثل سما تم ہو معاذ اللہ، منظم مثل سے برتر، زہر وہم و گمہ تم ہو۔ میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، وہ کہنے بھر کی نسبت تھی، کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ لامکاں پر کی سیر کرنے والا رسول، کیا نسبت، ہماری اوقات کیا ہے؟ یہ تو ان کا کرم ہے کہ وہ ہمیں اپنا کہتے ہیں، وہ ہمیں اپنا، کیا بڑی ہستی ہے، اور وہ ہمیں اپنا کہتے ہیں۔ حضور جب بھی کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ امتی، میری امت۔ حضور کیا کہتے ہیں؟ میری امت۔ یہی تو بات ہے، گناہگارم و لیکن خوش نصیبم، گنہگار ہوں مگر خوش نصیب ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا امتی، ان کے امتی ہونے کا اعزاز جتنا بڑا، ہمیں بادشاہ ہونے پر وہ اعزاز نہیں جو ان کے امتی ہونے پر اعزاز ہے۔
اس لیے کہ بادشاہوں کا ٹھکانہ کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن جس کو حضور اپنا کہہ دے اس کا ٹھکانہ تو جنت ہی ہو۔ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ بھی تو دیکھو، تو بات دور نہ نکلی، عرض یہ کر رہا تھا حضور کو تحفہ بھیجا کرو اگر ان کے سچے امتی ہو تو، اور تحفے میں ان کو کیا بھیجے؟ جس کا لوح و قلم پہ قبضہ ہو اسے کون سا قلم تحفے میں دو گے؟ جس کے لیے اللہ کی کتاب اتری ہے اس کو کون سی کتاب تحفے میں بھیجو گے؟ جس کے لباس ناز کو کائنات کے لیے امان قرار دیا جائے اسے کون سا لباس بھیجے؟ اگر ہم ظاہری حیات میں ہوتے تو کچھ کر سکتے تھے، لباس امامہ کچھ نالین پیش کر سکتے، لیکن یہاں تو 14 صدیوں کے بعد ہم آئے دنیا، کچھ بھیج بھی نہیں سکتے۔